السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ السلام۔ ایمان کے ارکان سے متعلق بات چل رہی تھی۔ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس تعلق سے بات ہو چکی۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس تعلق سے بھی گزشتہ مختصراً بات ہو چکی۔ اور ایمان کا تیسرا رکن ہے اس کی کتابوں پر ایمان لے آنا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے اعتبار سے بھی سورۃ البقرہ میں ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالکتب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ کتاب، مقدس کتاب ہے جس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ لہذا تکمیل ایمان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابیں اور وہ تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی انسانوں کی ہدایت کی خاطر، ان تمام کتابوں پر ہم ایمان لے آئیں۔ ان تمام کتابوں پر ہم کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں اس پر جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم پر، وما انزل من قبلک، اور جو پچھلے زمانے میں جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن پر ایمان لے آتا ہوں اور میں سابقہ کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتا، نہ کسی کتاب کو مانتا ہوں، تو وہ ایمان والا نہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کے ایک بہت بڑے حصے کا انکار کر دیا۔ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات پر اور اس مضمون اور اس ٹاپک پر مشتمل ہے کہ جس میں دیگر تمام آسمانی کتابوں کے تعلق سے تذکرہ ہے، دیگر تمام آسمانی کتابوں کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہی ایمان والے کی صفت اور خاصیت ہے کہ یہود و نصارہ جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلا دیا، جنہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، مگر ایمان والا جو ہے وہ تمام نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان نبیوں پر اتاری گئی تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، یعنی یہودوں سے، نصارہ سے، تم تو چاہتے ہو، تم تو اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو ان کے ساتھ، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم تمام
کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ کا جو آخری صفحہ ہے اس میں بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، قولوا آمنا، کہو ایمان لے آئے ہم۔ اللہ تعالیٰ کہلوا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہلوا ہے۔ ایمان کی تشدید کرنی چاہیے زبانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے بھی ایمان کی تشدید کرنی چاہیے، اگرچہ ایمان کا محل جیسے کہ بات آئی تھی قلب ہے، دل ہے۔ ایمان کا محل کیا ہے؟ دل سے تصدیقات کی جاتی ہے، مگر زبان اس کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے بسا اوقات وقتاً فوقتاً زبان سے بھی اس کے تذکرے ہونے چاہیے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہلوا ہے، قولو، کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اس پر، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا ہے، اس لیے ہم مکتب کے بچوں کو بسا اوقات ایمان مفصل جو پڑھاتے ہیں تو صرف وہ بچوں کا ایمان مفصل نہیں، ہم سب کا ایمان مفصل ہے۔ بڑوں نے بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور بڑوں نے بھی وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ آخر ایمان میں کیا کیا چیز ہے۔ اس سے ایمان کی تشہیر ہوگی اور ایمان کے ارکان ہمارے سامنے آئے گے انشاءاللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب پڑھنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر تو دلہے صاحب کو پڑھایا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لمبا چوڑا نکاح ہوتا ہے، دلہے صاحب کو، وکیل صاحب کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی موقع خاص نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے وہ ایک مستقل موضوع اور ایک مستقل بات ہے کہ اس کا اس سے کوئی ثبوت اور تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح ایک عہد ہے، ایک معاملہ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ آپسی ایک معاملہ، جیسے ہم لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو بس نکاح ایک معاملے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس معاملے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس بات کا ثبوت ہے اسی کے ذریعے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو خطبہ نکاح مسنون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، تو خطبہ نکاح پڑھنا چاہیے۔ اس کی اتنی ہی حد ہے اور اتنی ہی لمٹ ہے، وگرنہ پورا مکمل پکا مسلمان بنانا اور ایمان والا بنانا، کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ایمان والا نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب بدعات ہے، رسومات ہے، جس کا شریعت سے بظاہر کوئی ثبوت اور تعلق نہیں۔ بس میں وہ بیچارہ دہراتے رہتا ہے دلہا، اس کو کیا پتا کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ سب نہیں پڑھوں گا تو بیوی نہیں ملے گی، یہ پڑھنا سب ضروری ہے، ارکان نکاح میں سے ہے گویا کہ، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو اس موقع کے ساتھ یہ میں جو بات کر رہا تھا خارجی بات آ گئی، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تشدید ایمان ہمیشہ زبانی اعتبار سے بھی ہوتے رہنی چاہیے۔ بس اوقات ہم پڑھتے رہے گھر میں ہیں، بچوں کے سامنے اپنی زبان سے لکھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ ایمان بالکتب کی تصدیقات پر مشتمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ صیغہ امر ہے، وجوب کا صیغہ ہے کہ تصدیق کرو سابقہ تمام کتابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبیوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمائی۔ اب قرآن کریم میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کا اللہ نے براہ راست نام لیا ہے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے براہ راست نام لیا ہے، جن میں سے خود قرآن کریم ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقدس کتاب جس کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے تورات۔ اللہ نے تورات کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ایک جلیل القدر نبی پر نازل ہوئی ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے زبور، اللہ تعالیٰ نے زبور کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو زبور یہ حضرت
داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 4 بڑی کتاب ہے نا، ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، تعلیم الدین، کسی نے تعلیم الاسلام میں پڑھا ہے، جو ہم نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 4 آسمانی بڑی کتابیں ہیں۔ کون سی؟ قرآن کریم، توریت، زبور اور اسی طریقے سے انجیل، یہ 4 مقدس کتابیں ہیں۔ اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحف کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، جیسے ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صحف کا تذکرہ فرمایا۔ صحف یہ جمع ہے صحیفے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام پر مستقل ایک کتاب اور ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بعض نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحف اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اگرچہ ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کو کتابچہ کہہ سکتے ہیں، کہ چند ہدایات، چند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہمی اور چند ہدایات اللہ نے جو نازل فرمائے صحف کی شکل میں، جس میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور ایک آیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور جتنے ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کو تسلیم آئے ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں تفصیلی اعتبار سے جن کتابوں کا نام موجود ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کا نام موجود نہیں ہے، جن کا نام موجود نہیں ہے، کہ بھائی یہی نہیں کہ یہ 4 کتابیں، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی صحیفے نہیں ہو سکتے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی مگر اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہ کیا ہے نا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1.25 انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، مگر ان میں سے صرف تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں، 25 نبیوں کے خالی نام آئے ہیں۔ تو باقی انبیاء کیا ان پر ایمان نہیں لانا؟ انشاءاللہ ایمان بالرسول کے تعلق سے وہ بات آئے گی، تو ہر نبی پر ہمیں ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے ہر کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ان پر بھی، اور جن کا اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں دل سے کہ یہ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی یہ منزل من اللہ ہے، آسمانی کتاب ہے، اور اللہ نے ان کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ انسانوں کی ہدایت کا کام کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس خود قرآن کریم کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا، اور توریت اور زبور کے توریت اور انجیل اور زبور تمام آسمانی کتابوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یہ ساری کتابیں ہدایت نامہ ہیں۔ ہدایت نامہ یعنی ایک لکھا ہوا پیغام ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتابیں اس لیے نازل فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزرے۔ ایک اللہ زمین پر ایک نظام اعتدال قائم کرنا چاہتے ہیں، زمین پر اللہ پاک ایک نظام اعتدال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نظام اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو، ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق ملے، ہر صاحب حق کو اس کا صحیح حق ملے۔ ہر زمانے کی یہ بات ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ اس اعتبار سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر کتابوں کو نازل فرمایا۔ صرف کتابوں کا مضمون فقط عبادات تک محدود نہیں رہتا تھا، ہے نا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور خود قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کا اور تمام آسمانی کتابوں کا ایک بہت بڑا مضمون کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ مگر اس کے علاوہ یقیناً ہر چیز اللہ کی بندگی ہے، اس کے علاوہ انسان کی دنیاوی زندگی کیسے گزرے، انسان کا دنیا کا عمل اور دنیا کا نظام کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور سلامت رکھنے کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان کوتا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہم تو زبان سے بالکل فرفر کہہ دیتے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن کریم پر، ہمارا ایمان ہے قرآن کریم پر، ہمارا یقین ہے قرآن کریم پر، مگر کیا یقین، کیا ایمان ہے؟ فقط اس بات کا ایمان اور یقین ہے، اور اس کو ہم صرف اس انداز سے استعمال کریں کہ فقط اس کو تلاوت کی حد تک محدود کر کے رہے، کہ کسی کو ایصال ثواب کے لیے، خالی ثواب پہنچانے کے لیے اس کو محدود کر کے رکھیں کہ قرآن کس لیے ہے؟
کہ بھائی جو مر گئے ان کو خالی ثواب پہنچانے کے لیے. قرآن کس لیے ہے کہ بھائی فقط کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت پارہ 2 پارہ پڑھنے کے لیے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہی فقط قرآن کریم کا مقصد نہیں. میں تمام آسمانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہی فقط تمام آسمانی کتابوں کا مقصد نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا صحیح طریقہ کہ دنیا کی زندگی کیسے گزرے، دنیا میں جب بگاڑ آئے تو اس بگاڑ کا صحیح حل کیا ہو، اللہ نے آسمانی کتابوں میں ذکر فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. تو بہرحال یہ ہمارا اعتقاد جازم، پختہ یقین کہ تمام آسمانی کتابیں بالکل برحق ہیں. البتہ دور حاضر کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے جو عمل ہوگا وہ عمل اگرچہ تمام آسمانی کتابیں برحق ہے اس سے انکار نہیں، مگر عمل جو ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن کریم پر ہوگا. عمل کس پر ہوگا؟ صرف اور صرف قرآن کریم پر ہوگا. ہم توریت کو دل سے مانتے ہیں، زبور کو دل سے مانتے ہیں، انجیل کو دل سے مانتے ہیں، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دل سے مانتے ہیں کہ اگر کوئی نہ مانے تو ایمان سے نکل گیا. مگر عمل صرف اور صرف کس پر ہوگا؟ عمل صرف کس پر ہوگا؟ قرآن کریم پر ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آخری کتاب بنایا ہے جو اگرچہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تصدیق تو کرتی ہے مگر اللہ نے اس کتاب کے اندر ساری چیزوں کا حل ذکر فرمایا ہے. کوئی چیزیں تشنا نہیں رکھی ہے، کوئی چیزیں اللہ نے باقی نہیں رکھی. اور یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں کوئی کسی کے مد مقابل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، بلکہ صحابہ کرام جو کب آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کا تذکرہ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں ذکر فرمایا ہے. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے. تورات اور انجیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. تو کوئی کتاب کسی کی مخالف نہیں، مگر اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جب عمل ہوگا سو وہ عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا، صرف قرآن کریم پر. وہ اس وجہ سے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں دور حاضر کے اعتبار سے وہ سب کے سب کیا ہو چکی ہے؟ تبدیل ہو چکی ہے. اور اس تبدیلی کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان لوگوں نے ساری چیزوں کو اپنے اصل جگہوں سے ہٹا دیا. اصل جگہوں سے ہٹا دیا. کس وقت کی بات ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت آسمانی کتابوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت موجودہ کتابیں جو توریت، زبور یا انجیل ان یہودیوں کے ہاتھوں میں اور نصرانیوں کے ہاتھوں میں، اس وقت کی کیفیت کا اللہ تذکرہ فرما رہے کہ انہوں نے بدل دیا. اور آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آج تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ساری چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا. حق تو یہ تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، اس میں نہ کسی چیز کو داخل کرتے نہ اس میں سے کسی چیز کو جانے دیتے، مگر انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت، ان دونوں سے بدکاری ہوئی، جو دونوں شادی شدہ تھے. زنا ہوا، بدکاری ہوئی. معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو یہودیوں نے یہ سفارش کرنے کی کوشش کی کہ ہماری کتاب میں تو فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے اس طرح بدکاری اور زنا ہو تو اسے ملامت کیا جائے اور کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے. کوڑے مار کر کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے اور وہ اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا صحیح بخاری میں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لائیے تورات، اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بدلایا جائے گا. چنانچہ تورات لائی گئی. اس وقت کی جو توریت تھی وہ لائی گئی. لانے کے بعد جب وہ پڑھنے لگے تو وہ شخص جو سفارش کر رہا تھا یہودی، اس نے کچھ جگہوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کچھ جگہوں پر اپنا کیا کر دیا؟ ہاتھ رکھ دیا کہ وہ چیز نظر نہ آئے.
جو کہ اصل حکم اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ جب ہٹایا گیا تو بھی آئینی وہی حکم تھا جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ بھائی، اور جو اسلام کا حکم ہے کہ جب زنا کرے، بدکاری کرے شادی شدہ افراد اگر اس طرح کے فعل میں ملوث ہو تو انہیں سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کر کیا کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح وہ اللہ کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، بدلا کرتے تھے۔ یہ تو اس وقت کا زمانہ تھا جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری نبی دنیا میں موجود تھے، اس وقت کے آسمانی کتابوں کا یہ حال تھا۔ اگرچہ کچھ اصلیت پر تھے بھی، اس سے انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرامین کو انہوں نے باقی رکھا اور جو دل میں پسند نہیں آیا اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ موجودہ دور میں اگرچہ ایک مستقل موضوع ہے، اتنے وقت میں بولنا مناسب نہیں ہے، موجودہ دور میں جو آسمانی کتابوں کے نام سے جو مقدس کتابیں مانی جاتی ہے، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، یہ بائبل یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بائبل اگر ذہن میں لفظ آ جائے تو یہ سمجھتے کہ بائبل سے مراد فقط انجیل ہے، بائبل سے مراد فقط کیا ہے، انجیل ہے۔ حالانکہ بائبل سے مراد فقط انجیل نہیں ہے، بائبل ایک ایسی کتاب بنائی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا، ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے بائبل گویا تمام آسمانی کتابوں کا کیا کہتے ہیں، ذخیرہ، تمام آسمانی کتابوں کا کیا ہے، ذخیرہ۔ کہ اس کے دو پارٹس کیے گئے، ایک پارٹس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ملاحیہ علیہ السلام، ایک نبی گزرے ہیں، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ملاحیہ علیہ السلام تک کا جو زمانہ اور وقفہ ہے، اور جو کتابیں آسمانی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئی تو اس کا ایک مجموعہ اور ایک پارٹ بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی یا صحیفے نازل ہوئے تو اس کا ایک پارٹ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ بائبل ہے، جو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ خود کسی کی لکھی گئی کتاب ہے، جو خود کسی کی کیا ہے، لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس حیثیت سے مکمل طور پر یہ کتاب اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ مکمل طور پر یہ کتاب ختم ہو چکی ہے اور اس دنیا میں موجود نہیں۔ اگرچہ انہوں نے جو ہدایات، کچھ ہدایات جو بالکل حقانیت پر ہو گیا، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہوگی، ممکن ہے کہ اس کو چند کو باقی رکھا ہوگا، ورنہ اکثریت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہے، اس کا حرف، اس کا لفظ، اس کے معنی، ساری چیزیں تا قیامت انشاءاللہ کیا رہنے والی ہے، محفوظ رہنے والی ہے۔ جتنا بڑا، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آسمانی کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں، کبھی ہم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کچھ دیر سوچے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ نہیں؟ تصور کریں، قرآن کریم وضو کے ساتھ ہاتھ میں لے اور یہ تصور کریں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں کسی اور کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے فرامین اس کے اندر موجود ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کتنا قریب ہونا چاہیے، کتنا قریب ہونا چاہیے، یہ ہر ایک کا ایک اپنا مستقل مسئلہ ہے کہ بھائی اس کی تلاوت سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے قریب ہونا چاہیے، اس کے دروس کے اعتبار سے ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، مستقل موضوع ہے، اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔